27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت، پاکستان پیپلز پارٹی قیادت کی بڑی بیٹھک، بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں صدر مملکت آصف علی زرداری بھی شریک، سی سی کی آرٹیکل 243 میں تبدیلی کی حمایت، این ایف سی فارمولے میں تبدیلی اور صوبائی شیئر ختم کرنے کی تجویز رد کر دی، آئینی عدالت میں چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی کا مطالبہ، پیپلز پارٹی کا جے یو آئی قیادت سے رابطہ، بلاول بھٹو زرداری کی آئینی ترمیم کے مسودے پر مشاورت، سینیٹر رضا ربانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ حکومت کو پیپلز پارٹی کے حتمی جواب کا انتظار، آئینی ترامیم آج ایوان میں پیش نہ کی جا سکی، سینٹ کا اجلاس کل تک ملتوی، قومی اسمبلی کا پیر کی شام ہوگا، مسودے پر پیپلز پارٹی کے تحفظات کے باعث وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی نہ ہوا، اب پیر یا منگل کو بلائے جانے کا امکان ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ کافی حد تک اتفاق رائے کر لیا گیا، 1-2 پوائنٹس پر جماعتیں آپس میں مشاورت کر رہی ہیں۔ طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ حکومت تاخیری حربے استعمال نہیں کر رہی، اتحادیوں کی طرف سے کچھ نئی تجاویز سامنے آئی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم پر حکومت کا سیاسی جوڑ توڑ تیز، اپوزیشن سے رابطہ، اسپیکر چیمبر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا، اسپیکر سردار ایاز صادق اور وفاقی وزراء سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقات، 27ویں آئینی ترمیم پر حمایت کی درخواست، ترمیم کا صوبائی خود مختاری پر کوئی اثر نہیں ہوگا، حکومت کی یقین دہانی، اپوزیشن کا انکار، ترمیم کا تحریری مسودہ مانگ لیا، کہا ترمیم پر کوئی بھی فیصلہ بانی پی ٹی آئی ہی کریں گے، حکومت کا جمعیت علماء اسلام سے بھی رابطہ، آئینی ترمیم کے لیے حمایت مانگ لی، مولانا فضل الرحمان کا تحریری مسودہ فراہم کرنے کا مطالبہ، جے یو آئی کی بیٹھک، ترمیم پر مشاورت۔ لگ رہا ہے پیپلز پارٹی مکمکا کے چکر میں ہے، چاہتی ہے کچھ لین دین سے کام چل جائے، پی پی 2-3 ترامیم پر ساتھ دے گی، کچھ کو مسترد کر دے گی، اسد قیصر کا دعویٰ، کہا پیپلز پارٹی کو چاہیے آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کر دے، آئین کے تحفظ کے لیے کھڑی ہوں، یہ اسمبلی عوام کے منتخب نہیں، اس کے پاس آئین میں ترمیم کا کوئی اختیار نہیں۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا ہنگامی اجلاس، 27ویں آئینی ترمیم پر اپوزیشن کی حکمت عملی پر مشاورت۔ استنبول میں پاکستان اور طالبان رجیم میں مذاکرات جاری، افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ، کہا پاکستانی وفد نے ثالثوں کو شواہد پر مبنی جائز اور منطقی مطالبات پیش کیے جن کا واحد مقصد سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ ہے، ترجمان نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی افواہوں کو قیاس آرائیاں ہیں یا دانستہ گمراہ کن اطلاعات قرار دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا چاہتے ہیں کہ پاک افغان مذاکرات میں چیزیں زبانی نہ ہوں، سب چیزیں واضح اور معاہدے کا حصہ بنے، پھر دراندازی ہوگی تو قطر اور ترکیے ضامن ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی مسلح افواج کے خلاف بیانات کی شدید مذمت، کہا بہادر سپاہی صوبے کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، فوج کے عزائم پر سوال اٹھانا حوصلے اور عوامی سلامتی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ گورنر کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے تحمل اور قومی یکجہتی برقرار رکھنے کا مطالبہ، کہا سیاست کو قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت نظر ہی نہیں آ رہی، سربراہ اے این پی ایمل ولی خان کی تنقید، کہا جس کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا اس کو بانی کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں، صوبے میں دہشت گردی، بدامنی اور طالبانائزیشن ہے، بدقسمت صوبہ 12 سال سے کمپرومائزڈ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر باکو پہنچ گئے، آذربائیجان کے 5ویں یوم فتح کی تقریبات میں شرکت کریں گے، صدر الہام علییف سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات میں تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی، توانائی، دفاع، تعلیم اور علاقائی روابط پر توجہ مرکوز کی جائے گی، وزیر اعظم کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ملک میں رہنے کی ہدایت، اہم ذمہ داریاں سونپ دیں، اسحاق ڈار پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، اوورسیز پاکستانیوں نے اکتوبر میں 3 ارب 40 کروڑ ڈالرز وطن بھیجے، ترسیلات زر میں سالانہ بنیاد پر 12% اضافہ ریکارڈ، وزیر اعظم کا اظہار تشکر، کہا ترسیلات زر میں بتدریج اضافہ حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا عکاس ہے، سمندر پار مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، وزیر اعظم کا پاکستان میں گوگل کی جانب سے دفاتر کے قیام اور سرمایہ کاری کا بھی خیر مقدم۔
FBR की बेहतर मॉनिटरिंग, शुगर सीमेंट सेक्टर से टैक्स वसूली में 52 अरब का इजाफा। शुगर सेक्टर से 11 माह में 35 अरब 20 करोड़ जायद वसूली। रकम सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी कीमत में जमा हुई। रवा साल शुगर सेक्टर से 75 अरब इजाफी रेवेन्यू का तखमीना। सीमेंट सेक्टर से टैक्स वसूली में 17 अरब का इजाफा। सालाना बुनियाद पर 102 अरब रेवेन्यू वसूली का अंदाजा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ इंसाफ का तकाजा नहीं, तरक्की की कुंजी है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का दोहा में तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में सिनफी इम्तियाज़ को ख़त्म करने की कोशिशों को सराहते हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना बेहतरीन इक़दाम है। मुल्क को फातिमा जिना से बेनज़ीर भुट्टो तक ख़वातीन की पुरअज़्म क़यादत मैसर रही। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए हिरासत में लिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने जेल भेज दिया। साहिबजादा हामिद रजा को 9 मई केस में सजा हुई थी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया था। हामिद रजा का एक ही केस है, उन पर जो इल्ज़ाम लगाया है वो बेबुनियाद है। इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के शहरों से मुताल्लिक़ जाली प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तारिक फजल चौधरी ने कहा कि दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को फंडिंग कर रहा है। कश्मीर के अस्पताल के वाक़े को पिंडी से जोड़ दिया गया। तलाल चौधरी की वजाहत। कहा, वीडियोस का फॉरेंसिक कराया गया। पुराने और नामुकम्मल वीडियोस पर कैप्शन लगाकर इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। चीन का नायाब मादनियात की बरामद पर आयद पाबंदियां उठाने का ऐलान। एक्सपोर्ट कंट्रोल से मुतालिक इक़दामात मुअत्तल। इक़दामात का ऐलान 9 अक्टूबर को किया गया था। चीनी वज़ारत तिजारत की तस्दीक। सोयाबीन की तिजारत करने वाली 3 अमरीकी कंपनियों पर पाबंदी भी उठा ली। चीनी और अमरीकी सदूर की मुलाकात में नायाब मादनियात पर पाबंदी के खात्मे पर इत्तफाक हुआ था। गजा में सेहूनी फ़ौज की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनुस में ड्रोन हमला और फायरिंग। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। सेहूनी वज़ीर दिफ़ा का गजा में मौजूद तमाम टनल्स तबाह करने का हुक्म। हमास हथियार बैनुल अक़वामी फ़ोर्स के हवाले करने को तैयार। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का दावा। रफ़ा में महसूर हमास के अरकान को महफूज रास्ता देने के लिए इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं। हमास अपने वादे पर कायम रही तो अमरीका की जानिब से गजा के लिए तैयार करदा तरक्याती मनसूबा गैर मामूली होगा। स्टीव विटकॉफ का मायामी में अमरीकी बिजनेस फोरम से खिताब। इंडोनेशिया में नमाज जुमा के दौरान धमाका। 54 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। धमाका जकार्ता में एक तालीमी इदारे की मस्जिद में हुआ। जख्मी में 7 और बच्चे भी शामिल। धमाके के मकाम से एक बंदूक और गोलियां रखने वाली बेल्ट बरामद। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। आखिरी टाकरा फैसला कुन मार्का। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का तीसरा वनडे कल होगा। फातेह टीम ट्रॉफी पर मुहर लगाएगी। 2 मैचेस के बाद मुकाबला 1-1 से बराबर। शाहीनों की प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का इम्कान।